अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्समेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। पार्लियामेंट हाउस में आज वक्फ तरमीमी बिल को लेकर हुए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग उस वक्त हंगामे की नज़र हो गई जब अपोजिशन मेंबरान ने JPC चेयरमैन पर उनकी बात न सुनने का इल्ज़ाम लगा डाला। शदीद हंगामे को देखकर मार्शल्स को भी बुलाना पड़ा। इस बीच भाजपा के मेंबर पार्लियामेंट निशिकांत दुबे JPC में अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल करने की तजवीज़ पेश की, जिसको चेयरमैन ने कबूल करते हुए असदुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी समेत 10 अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट को एक दिन के लिए JPC की रुकनीत से मुअत्तल कर दिया। मीटिंग से बाहर निकलने के बाद कल्याण बनर्जी ने JPC को मजाक करार देते हुए कहा कि मीटिंग में गैर एलानिया इमरजेंसी की सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन किसी की नहीं सुन रहे। कल्याण ने कहा कि कमेटी के भाजपा अरकान खुद को नायब वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर दाखिला समझ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली इलेक्शन के बायस ये जल्दी कर रहे हैं और ये JPC अब मजाक बन गया है। आपको बताते चले कि कमेटी के 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा मेंबरान में से 13 अपोजिशन जमातों के हैं। ऐवान ज़री में 9 और ऐवान बाला में 4 अरकान हैं। ख्याल किया जा रहा है कि कमेटी आइंदा बजट इजलास में अपनी 500 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश कर सकती है। वक्फ कमेटी ने दिल्ली में 34 मीटिंगें की और कई रियासतों का दौरा किया जहां 24 से ज़ायद स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। वहीं इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के मीर वाइज मौलवी उमर फारूक की क़यादत में मुत्तहिदा मजलिस उलमा के वफ़द ने भी शिरकत की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मीर वाइज मौसूफ ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि JPC कमेटी जल्दबाजी में लग रही है और जल्दी रिपोर्ट को तैयार करके पार्लियामेंट भेजने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमान जहां अपने मामलात को संभालने के अहल है, ताहम इस वक्त हर एक की राय एकतरफा मुस्तरद करके 44 तरामीम इस बिल में की जा रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि सबसे बड़ी मुस्लिम अक्सरियत रियासत होने के बावजूद भी JPC ने जम्मू कश्मीर का दौरा नहीं किया। कि बहुत जल्दबाजी में है कि ये इस अमेंडमेंट्स पे बात हो और कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को दे, तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि देखिए इसके बहुत ज़्यादा दूररस नताइज हो सकते हैं। अब ये जो है ज़िम्मेदारों को देखना है, पार्लियामेंटेरियंस को देखना है कि क्या ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिसमें कि फिर से फ्रिक्शन पैदा हो। हम ये महसूस करते हैं कि मुसलमानों के जो अफेयर्स हैं, मुसलमान ख़ुद इस पोजीशन में हैं कि वो अपने अफेयर्स की ख़ुद जो है वो उसको मैनेज कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव सजेशन गवर्नमेंट के पास है उसमें बात हो सकती है, उस पर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन ये यूनिलैटरल जो मामला किया जा रहा है कि नहीं जी बस बिल्कुल सबकी राय को, सबके व्यूज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, 44 अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है, इसमें तो पूरा डिस्कशन होना चाहिए। ये पैनल तो कश्मीर आया भी नहीं। आप देखिए कि ये कितनी हैरान की बात है कि यहाँ से आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा मुस्लिम स्टेट है जम्मू इंडिया का, लेकिन ये पैनल कभी कश्मीर ही नहीं आया। ये तो हम पीछे पड़े रहे कि भाई अब हमारी बात सुनिए। पिछले 2 महीने से हम ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं, लेटर पे लेटर लिखे जा रहे हैं कि भाई आप कैसे जो है वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोगों को, मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कम से कम हमारे जो कंसर्न्स है उसको सुनिए। सब हो रहा है, इससे मुसलमानों के इदारों के तक़द्दुस को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और वक्फ बोर्ड सिर्फ एक ढांचा ही रह जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कई इंतज़ामात में खामी हो वो अलग बात है, लेकिन यह पूरा इदारा ही कलेक्टर को सौंपा जा रहा है। जो इंस्टीट्यूशन मुसलमानों के हैं उनकी सैंटिटी को जो है वो उनको इरोड किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। वक्फ एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप कम्युनिटी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है उसको आप उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि वक्फ को बिल्कुल ही ख़त्म ही किया जा रहा है, हम तो यही महसूस कर रहे हैं कि ढांचा रहेगा, अंदर कोई इसमें चीज़ बाकी नहीं रहेगी। सारे जो हैं वो मामले जो हैं वो कलेक्टर। दूसरी तरफ से मीर वाइज कश्मीर ने बातचीत की वकालत करते हुए कहा कि हम बातचीत में यकीन रखते हैं, तमाम मामलात का हल बातचीत से ही निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से ही बातचीत से ही मसला कश्मीर के हल करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि हुर्रियत ने अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह से भी यही बातचीत की। उन्होंने कहा कि वह तवक्को करते हैं कि इसी पॉलिसी पर अब नज़रसानी की जाएगी।
وجہ ہے کہ آج ہم یہاں آئے ہیں کیونکہ ہم بات چیت میں یقین رکھتے ہیں, ہم ڈائلاگ میں یقین رکھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب جے پی سی کے سامنے اس غرض سے آئے, ایک نیک نیت لے کے آئے کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے, جینوئن پوائنٹ آف ویو رکھیں گے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ایشوز کا حل جو ہے وہ بات چیت سے نکلنا چاہیے, چاہے وہ وقف کا معاملہ ہو, چاہے وہ کشمیر کی سمسیا کا معاملہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ یہاں تو میں میر وائز کی حیثیت سے آیا ہوں اور جو علماء کونسل ہے اس کے ہیڈ کی حیثیت سے آیا ہوں, لیکن حریت کانفرنس کا بھی جہاں تک تعلق ہے, ہم سب جو ہیں, آغا صاحب میں ہیں, باقی صاحب میرے ساتھی ہیں, ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم پرابلمس کا حل ڈائلاگ سے چاہتے ہیں, بات چیت سے چاہتے ہیں. یہ وہی بات چیت ہے جو ہم نے منموہن سنگھ صاحب سے کی, واجپئی صاحب سے کی, کشمیریت, جمہوریت, انسانیت کے دائرے میں ہم نے آگے چلنے کی بات کی. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگر اس پروسیس کو ریوزٹ کیا جائے گا, معاملات کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھا جائے گا, کیونکہ دیکھیے کشمیر میں ابھی بھی جو صورتحال ہے وہ بہت مختلف ہے, لوگ خاموش ہیں, ڈر ہے, خوف ہے. اب میں یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے معلوم نہیں کہ واپس جا کے مجھے پھر سے جانے کی اجازت ہوگی. جموں کشمیر کے دیگر سبھی اضلاع کے ساتھ ساتھ آج گرمائی دارالحکومت سری نگر میں بھی سخت سیکیورٹی انتظامات کے بیچ 26 جنوری کے پیش نظر فل ڈریس ریہرسل کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا. سری نگر میں سخت سیکیورٹی کے بیچ بخشش اسٹیڈیم میں صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بھدوری نے پرچم کشائی کی رسم انجام دی اور پریڈ سے سلامی لی. بخشش اسٹیڈیم سری نگر میں منعقدہ ریہرسل تقریب میں کھلی دھوپ کے بیچ مختلف اسکولوں کے طلبہ کے ساتھ ساتھ مرکزی نیم فوجی دستوں, جموں کشمیر پولیس, ہوم گارڈز اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروس نے پریڈ میں حصہ لیا. وہیں تقریب میں فنکاروں اور اسکولی طلباء نے رنگا رنگ ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے. تقریب کے حاشیے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے صوبائی کمشنر موصوف نے کہا کہ اس سال انتظامیہ کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس یوم جمہوریہ کی تقریب میں شرکت کریں اور اس کے لیے ہر ایک بغیر کسی پاس کے اس تقریب میں شرکت کر سکتا ہے. اسمارٹ سٹی پروجیکٹ میں مبینہ گپلے پر صوبائی کمشنر نے کہا کہ اس معاملے میں تحقیقات جاری ہیں. سب اتساہت ہیں, آپ نے دیکھا کافی اس میں کچھ بندشیں بھی رہتی تھی, ہو سکتا ہے اس سمے سچویشن ہی اس طرح کی تھی کہ ہمیں وہ اس حساب سے کرنا پڑا, لیکن یہاں بخشی اسٹیڈیم میں اس پروگرام کو کرنے کا مین ادیشیہ یہی تھا کہ سبھی سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو سکیں, کیونکہ ایک عوام کا تیوہار ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ سملت ہوں, اسی کے لیے اس کو یہاں پہ کیا گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ لاسٹ ایئر سے بھی اور اچھا ہم انتظامات کریں, تو اس کے لیے اس بار اسکرین اور سٹنگ ارینجمنٹس اور ریفریشمنٹ کا بھی جو ہے اس میں انتظام جو ہے ہم کریں گے. تو اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ساری ٹیم انکلوڈنگ ہمارے سیکیورٹی فورسز سب اس میں کافی اچھے سے مطلب محنت کر رہے ہیں. اگین میری ریکویسٹ رہے گی, آپ نے دیکھا ہے کہ جو اسکولی بچے ہیں وہ چلے گلان کی سردی کو بھی پار کر کے اور اس میں بہت جو ہے محنت کرتے ہیں, اس میں صبح اٹھ کے انہوں نے بہت ریہرسل کرتے ہیں, تو ہمیں ان کی بھی ایک طرح سے حوصلہ افزائی کرنی ہے. اور میں زیادہ سے زیادہ ماترا میں لوگ آئیں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایک آئی کارڈ بس لے کے آئیں آپ, باقی اور کوئی ایسا پاس یا اس کی کوئی آوشکتا نہیں ہے. سمے سے آ جائیں, 9 بجے سے پہلے آ جائیں, جس سے کہ یہ آپ کو سٹنگ ارینجمنٹ اور ساری چیز جو ہے ویوستھا جو ہے درست ہو سکے. ادھر آئی جی پی کشمیر ودی کمار بردی نے کہا کہ یوم جمہوریہ کے پیش نظر وادی کشمیر میں ملٹی لیئر سیکیورٹی تعینات کی گئی ہے. فل ڈریس ریہرسل کے حادثے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے آئی جی پی موصوف نے کہا کہ یوم جمہوریہ کے لیے وادی کشمیر میں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ تقریبات کے پورا انعقاد کے لیے ملٹی لیئر سیکیورٹی تعینات کی گئی ہے. وہیں انہوں نے عوام سے ان تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل بھی کی. جو ہے پورے جو وادی کشمیر میں جتنے بھی ضلع ہیں وہاں پہ 26 جنوری کی ڈریس ریہرسل ہوئی ہے, اور اس میں سیکیورٹی ارینجمنٹس اور جو 26 جنوری سے ریلیٹڈ پریڈ اور اس سے ریلیٹڈ کلچرل پروگرام سے اس کا ڈریس ریہرسل رہا ہے. تو اسی اسنا میں جو ہے جموں کشمیر پولیس نے ہر جو وینیوز ہیں وہاں پہ ملٹی ٹیئر سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے گئے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور باقی جو ہے اس عملے کا بھی ہم لوگوں نے اپیوگ کیا ہے تاکہ جو سیکیورٹی ارینجمنٹ بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ کر پائیں. انپٹس اس دوران آتے رہتے ہیں اور چونکہ وہ پراسرار باتیں ہوتی ہیں, پر آپ کی طرف جانب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر پولیس اس طریقے سے جو بھی انپٹس آتے ہیں لگاتار کام کرتی رہتی ہے, اور ان کے جو منصوبے ہیں ان کو نیست نابود کرنے کے لیے ہمیشہ ہم لوگ پرعزم ہیں.
ناظرین اردو خبرنامہ جاری ہے لیکن اس سے پہلے ایک تجارتی وقفہ. کسانوں کا بھروسے مند سپرے آئل HP HMO اور HP ایڈوانس TSO سپرے آئل جو میوے کو سنجو سکیل اور ریڈ مائٹ سے محفوظ رکھتا ہے. HP سپرے آئل باغ مالکان پچھلے 60 سال سے استعمال کرتے آ رہے ہیں. HP HMO 60 لیٹر پانی میں 1 لیٹر ملایا جاتا ہے جبکہ HP ایڈوانس TSO فی لیٹر آئل بھی 60 لیٹر پانی میں ملایا جاتا ہے. HP HMO 10, 20, 50 اور 100 لیٹر کی پیکنگ میں مہیا ہے. یہ تیل باقی سپرے آئل کے مقابلے میں کم قیمتوں میں دستیاب ہے. HP آئل شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی اور CIB یعنی سینٹرل انسیکٹسائڈز بورڈ حکومت ہند کی طرف سے منظور شدہ ہے. اس سپرے آئل کو محکمہ زراعت جموں کشمیر سے بھی باضابطہ لائسنس اجرا کی گئی ہے. HP HMO اور HP ایڈوانس TSO سپرے آئل کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں وانی ٹریڈرز کو متصل کھانڈے کالونی بائی پاس سری نگر. یہ تیل ان کے ڈیلرز کے پاس بھی دستیاب ہے. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 9906083339 یا پھر 7889576207 پر. جو لائے تیز پن ہر ایک نوالے میں اور مرچ جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے. لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر جو لائے ہر ذائقے میں ایک گزب سا تیکھا پن اور بڑھائے کھانے کا سواد دگنا. آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر. کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالہ بلیک مستی چائے کا. تازگی ایسی کہ ہر لبوں پہ مسکان لائے, کڑک اتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو جائے. کشمیر کے اصلی چائے کے دیوانے پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے. آپ بھی پیچیے. ہلدی جس کی مہک اور پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر. لذت کا ہلدی پاؤڈر جو بنتا ہے بہترین کولنگ گرائنڈنگ پروسیس سے, جس کے کھانے میں یہ لوگ انگلیاں چاٹ جائے. سنہرا جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواس. لذت کا ہلدی پاؤڈر. باتھ روم کی پائپ ہو تو پریشانی, کچن کی پائپ بلاک ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائے بائے. شیورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھ روم, کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دے آپ کو ہر پریشانی سے بڑی راحت. شیورٹ ڈرین کلینر, شیورٹی فار سپر ہائیجین. مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائقے دار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار. آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ. مٹن تو ہے سب. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے. ادھر وسطی کشمیر کے بڈگام اور گاندربل کے اضلاع میں بھی فل ڈریس ریہرسل کی تقاریب کا انعقاد کیا گیا. اسپورٹس اسٹیڈیم بڈگام میں منعقدہ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بڈگام معراج الدین شاہ نے پرچم کشائی انجام دی اور پریڈ سے سلامی لی. اس موقع پر نیم فوجی دستوں, پولیس, ہوم گارڈز اور NCC کیڈٹ کے طلباء نے پریڈ میں حصہ لیا. اسی طرح سے گاندربل کے قمریہ اسٹیڈیم میں فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا جہاں ڈپٹی کمشنر گاندربل شیمبر نے پرچم کشائی کی اور پریڈ سے سلامی لی. وہیں طلباء کی طرف سے رنگا رنگ ثقافتی پروگرامز بھی پیش کیے گئے. اس موقع پر پولیس و سول انتظامیہ کے افسران بھی موجود تھے. اننت ناگ میں ADC اننت ناگ عبدالعزیز شیخ نے ڈاک بنگلو میں تقریب کے دوران پرچم کشائی انجام دی اور پریڈ سے سلامی لی جہاں پولیس, CRPF فوج اور دیگر نیم فوجی دستوں نے پریڈ میں شمولیت کی. وہیں اسکولی بچوں کی طرف سے ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے. ادھر شمالی کشمیر کے ضلع بارہ مولہ کے ضلعی پولیس لائنز میں آج ہوئی فل ڈریس ریہرسل میں ADC بارہ مولہ ظہور احمد رینا نے پریڈ سے سلامی لی. اسی طرح قصبے سوپور میں خوشحال اسٹیڈیم میں تحصیلدار سوپور نے پرچم کشائی کی اور پریڈ سے سلامی لی جبکہ ضلع بانڈی پورہ میں ADC محمد اشرف بٹ نے پرچم کشائی کی اور پریڈ سے سلامی لی. اس دوران ثقافتی پروگراموں کا بھی اہتمام کیا گیا.
उधर जिला रामबन में 26 जनवरी के पेश नज़र जिलाई पुलिस लाइन्स में फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद हुई। इस दौरान एडीसी वरणजीत सिंह चरक ने परचम कुशाई की और परेड से सलामी ली। दूसरी तरफ से 26 जनवरी के पेश नज़र शहरी इलाकों के साथ साथ दही इलाकों के में रामबन में भी सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। वहीं एसएसपी रामबन कलबीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन तकरीबात के पुरअमन इनकाद के लिए सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। के ऊपर हमारा हमेशा सिक्योरिटी का एक इशू रहता है और उसके ऊपर हमने पुख्ता इंतजाम किए, दोनों बानिहाल में भी और रामबन में भी। और नेशनल हाईवे के ऊपर हम काफ़ी कुछ नाके टाइम टू टाइम लगा के चेकिंग कर रहे हैं, गाड़ियों की फ्रिस्किंग और चेकिंग, होटल्स की चेकिंग वगैरह सब कुछ हो रहा है। जहाँ जहाँ भी जिस टाइप की सिक्योरिटी की ज़रूरत है उसके हमने इंतजाम किए हैं। इसके अलावा हमारा इस साल तो रेलवे का भी। नाज़रीन, ये था उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।